اگر کوئی شخص شادی ہی نہ کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ شادی نہیں کرتا تو سنت موقدہ چھوڑنے کا پر جو وعیدیں ہیں وہ وعیدوں کا مستحق ہوگا، یعنی قابل ملامت ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے نکاح واجب تو اس وقت ہوتا ہے جب زنا کا یا گناہ کا خوف ہو، اگر گناہ کا خوف نہیں ہے تو پھر نکاح چھوڑنا سے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن قابل ملامت ضرور ہے، وعیدیں ضرور ہیں اس کے اوپر، اس لیے سنت موقدہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے، گو کہ وہ گناہ نہیں ہوتا جو واجب چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہا، مثال کے طور پر کسی کو یقین ہے کہ میں عورت کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے، تو پھر اس کے لیے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ یا کوئی خدا نخواستہ نامرد ہو بالکل، تو اس کے لیے دھوکہ دے کے کسی عورت سے نکاح پھر جائز نہیں ہے۔ میں سورہ بقرہ روز پڑھتی ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورت جلالی ہے، روز نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی سورت جلالی کیسے ہو سکتی ہے، کوئی سورت جلالی کیسے ہو سکتی ہے؟ روز پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کریں، ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنے کے بجائے الف لام میم سے شروع کریں، الحمد سے، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا قرآن ختم کر لیا کریں، پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ یہ سب سے زیادہ ترجیح اس کو دینی ہے، تاکہ پورا قرآن پڑھیں نا، ہر سورت کے اپنے ایک فضائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چند صورتیں مخصوص ایسی ہیں جن کے فضائل زیادہ ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں، جیسے سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھنا، اور سورہ بقرہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین جنات کے اثرات نہیں آتے۔ تو پہلے پورا قرآن کا ایک معمول بنائیں کہ اتنا حصہ روز پڑھنا ہے، تاکہ ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 یا 4 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اضافی جو ٹائم ہوگا وہ آپ بے شک ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیں، کوئی جلالی نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا۔